مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. اس کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی ان کے پاس گئے اور کہا کہ اتنے ساری جو ہے نا دین میں کام کرنے کو ہیں تو کچھ آسانی فرما دیں کہ میں کیا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ابھی وہ اسی کے الفاظ کی بات ہو رہی تھی تو ہاں بالکل جی بالکل. یعنی کہ کسی عبادت کا کسی اس طرح کا نہیں ہونے کا کہ بس کوشش کرو کہ تنہائی میں محفل میں. دیکھیں آپ کا جو کلمہ ہے الفاظ ہیں بیسیکلی ہے نا جی، اور اتنے قیمتی الفاظ ہیں کہ اس میں اگر اس طرح کی تاثیر نہ بھی ہو آپ کے اندر، وہ جیسے کہتے ہیں کہ رسم اذاں تو رہ گئی روح بلالی نہ رہی، یعنی کہ اگر نہ بھی ہو روح بلالی تو بھی یہ اتنے قیمتی الفاظ ہیں آپ کے کلمے کے کہ یہ آپ کو مسلمان ہی رکھیں گے. وہ تو پھر اپنے اپنے درجات ہیں نا کہ کس کے اوپر کلمے کا کتنا نزول ہوا ہے، وہ کتنا اس کو رازق مانا ہے، وہ کتنا اس کے ساتھ جڑا ہے، وہ مالک سے تعلق کی کون سی نئی راہیں بھی اس نے جوڑی ہوئی ہیں. وہ صرف سجدہ ہی نہیں ہے، مالک سے جڑنے کے لیے تو بہت سے رستے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جو کھا لیا تو گندگی، کھلا دیا تو بندگی ہے. یہ بھی میں نے سنا بھی پچھلے دنوں. تو یہ بھی مالک کے کام ہے سارے کے سارے. وہ اب اس سے تعلق کی بات ہے ساری کی ساری. اگر آپ اس کے تعلق والے ہیں تو آپ درود شریف پڑھیں گے، آپ کے الفاظ درود شریف پڑھے ہوں گے. کہنے کوئی لفظ ہے لیکن ان لفظوں کی تاثیر ہے پوری کی پوری. کائنات کا وظیفہ، کائنات کا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے جس کو اللہ خود پڑھ رہا ہے. اندازہ کریں وہ جو بھی وظیفہ وہ پڑھا ہے، جس طرح سے بھی پڑھا ہے، آپ کو بھی تو حکم ہے نا. اب جو اس کے بندے ہوں گے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے جیسے مالک خود کر رہے ہیں. جو رب تعالیٰ رب کریم جو ہے خود اپنے انبیاء کے لیے، اپنے نبی کے لیے، وہ اور اس کے فرشتے ہم وقت درود شریف پڑھے اور کہا کہ اے ایمان والو تم بھی پڑھو. اب یہ ایمان والے جو لوگ ہیں نا جی، یہ ان کی کہانی کچھ اور ہے. ان کے الفاظ مختلف ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں نا ان کے الفاظ مختلف نظر آئیں گے آپ کو ہمیشہ سے ہی. اس لیے وہ بڑا غور سے دیکھا کریں دنیا کو نا، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں کہ یہ اس کی زبان کون سے الفاظ یوز کر رہی ہے، لیکن یوز کر رہی ہے، کاش یوز کر رہی ہے، اگرچہ یوز کر رہی ہے، تو یہ ابھی اس کو مومن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ہے. گلہ کر رہی ہے یا الحمدللہ کر رہی ہے، ہاں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اب یہ الفاظ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا یہ معنی رکھتے ہیں. یہ بات کہ آپ کے الفاظ لوگوں کو تشفی دیتے ہیں، آپ کے الفاظ لوگوں کے دلوں کو زخمی بھی کرتے ہیں، آپ کے الفاظ گھر بساتے ہیں، آپ کے الفاظ گھر بگاڑتے ہیں، آپ کے الفاظ اچھا شاگرد ثابت کرتے ہیں. استاد کے لفظ شاگرد کے لیے سرمایہ حیات ہوتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. اس کی کہی ہوئی زندگی کے اندر ایک بات آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیتی ہے. اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، نوجوان نسل میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سرکار واصف کی باتیں ایسی آتی ہیں، کمال باتیں آتی ہیں، نوجوان ایسے آ رہے ہیں دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پہ وہ شاید بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، ہم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بات ایسی ہے کہ جو آپ کو اللہ سے ملائے. مجھے جو لڑکا آیا تھا اس نے جو خواب سنایا، پہلے اس نے یہ نہیں بتایا کہ اور میں نے دیکھا نا کہ وہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کو کتنا فالو کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میں ایک کبیرہ گناہ میں مبتلا تھا، لیکن اس نے بتایا نہیں کہ کس گناہ میں. شکر پردہ رکھا، اچھی بات ہے. اور پھر کہتے میں بڑی دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے اس سے نکال، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی نا مجھے، وہ کہ میں اس سے وہ پراپر توبہ نہیں کر پا رہا تھا نا. توبہ کرتا تھا لیکن پھر ہو جاتا تھا، پھر کرتا تھا، پھر ہو جاتا تھا. تو ایک رات میں سویا تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے. میں نے ان کا ہاتھ چوما اور میری آنکھ کھل گئی. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے وہ کبیرہ گناہ نہیں کیا. سبحان اللہ. اور اس طرح سے کتنے واقعات ہیں. بس یہ بھی ضروری بات ہے کہ جی اپنے الفاظ میں اپنے گناہوں کی تشہیر مت کیا کریں. یہ مجھے بڑی اس کی جو ہے نا کہ وہ اس نے مجھ سے ڈسکلوز نہیں کیا. یہ بہت اچھا کیا جی. میں کہتا ہوں اس نے احسان کیا آپ کے اوپر بھی، اپنے اوپر بھی، کہ اگر ورنہ روز محشر آپ گواہ بن جاتے.
یہ جو لوگ الفاظ میں اپنے گناہوں کی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کو بڑا سراہ رہے ہوتے ہیں اور بڑے فخری انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ گواہ بنا رہے ہیں لوگوں کو، یہ اس کو گواہ بنا رہے ہیں جو اس گناہ میں شامل نہیں تھا، جس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس کو بتا دیا لہٰذا وہ گواہ بن جائے گا. پوچھا جائے گا ہاں بھائی تمہارے سامنے بات ہوئی تھی کہ نہیں، وہ کہے گا جی میرے سامنے اس نے بات کی ہے جناب. وہ کہے گا اس نے کیا ہے تو میں اس کو کیوں چھوڑیں، مجھے کیوں قابو کر رہے ہیں. تو یہ بات اتنی خطرناک ہو جاتی ہے ساری کی ساری. تو گناہوں کی تشہیر مت کریں، اپنی برائیوں کو، کہتے ہیں جو برے خواب دیکھے ہوئے ہو نا ان کو بیان بھی مت کریں، الفاظ بھی اس کے نہ کریں. اچھے خوابوں کو بیان کریں، اچھی تاثیر نکلتی ہے، اچھی باتیں نکلتی ہیں. لوگوں کو جو اچھے معاشرے ہوتے ہیں نا جی، وہ بیڈ ورڈز نہیں یوز کرتے، معاشرہ ساز ہوتے ہیں الفاظ، معاشرہ ساز. جنگ لگی ہوئی ہو تو ملی نغمہ چلتا ہے، الفاظ خون میں گرمائش پیدا کر دیتے ہیں. وہ جنگ لڑنے والے تگڑے ہو جاتے ہیں، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، تو لب دی پھرے بازار کڑے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ فوجیوں کے اندر نیا ولولہ پیدا ہو گیا یہ سن کے کہ جناب یہ کیا ملی نغمہ آ گیا ہمارے لیے، اے وطن پاک وطن پیار ہے. تو کتنے خوبصورت خوبصورت الفاظ، اور ہمارا قومی ترانہ کتنا خوبصورت قومی ترانہ ہے جی. ہے ایک ایک لفظ ایسے لگتا ہے جیسے موتیوں میں پرو کے آیا ہوا ہے جی. اور آپ اگر اس کی میننگ نکالنا شروع کریں تو آپ کی ملک سے محبت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ الفاظ پورے معاشرے کا ایک عکس ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے یہ معاشرہ کتنا گر چکا ہوا ہے یا کتنا ایلیویٹڈ ہے. اس معاشرے میں بولے جانے والے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ ان کا رخ کدھر ہوا پڑا ہوا ہے. تو الفاظ اتنے ہیں، اگر یہ معاشرہ بگاڑ سکتے ہیں پورا معاشرہ سنوار بھی سکتے ہیں. جو کچھ دیکھیں سیاست میں ہو رہا ہے، اخبارات بھرے پڑے ہوئے ہیں، ٹی وی اسٹیشن بڑے پڑے ہوئے ہیں، کس طرح کے لفظ بولے جا رہے ہیں، تو تڑاک چل رہی ہے، گالم گلوچ چل رہی ہے اور عجیب طرح کی واحیاتی چل رہی ہے. وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ عوام درمیان میں بیچاری تباہ ہو رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر، نہ سمجھ آتی ادھر جانا نہ وہ اس کی گالیوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ اس کی گالیوں میں شامل ہوتے ہیں. تحقیر، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنا، اس کو بڑا کوئی فخری ہے اس میں. یہ تو دور جہالت کی باتیں ہوا کرتی تھی، ابھی بھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں یہ لوگ. کم از کم دیکھیں اچھا برا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بیان تو بند کر دینا کم از کم. اس اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے بارے میں برا بولنا. اور آپ بتائیں کوئی ایسا قائد اعظم علیہ رحمہ کا خطبہ جس میں انہوں نے کسی کو گالی دی ہو؟ کوئی علامہ اقبال کا ایسا خطبہ یا کوئی شعر بتا دیں مجھے جس میں انہوں نے گالی دی ہو کسی کو؟ وہ تو آپ کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں. علامہ اقبال، حضرت علامہ اقبال، وہ آپ کے اندر عشق محمد پیدا کر دیتے، صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر دیتے. تو انہوں نے قوموں کو بیدار کیا، کس سے؟ الفاظ سے. جنگ نہیں لڑنے گئے حضرت علامہ اقبال، لیکن ان کی کہی ہوئی باتوں نے ایک معاشرہ سازی کی، ایک پورے معاشرے کو بنایا، ایلیویٹ کیا، اچھے خوبصورت ورڈز دیے، اور ان ورڈ سے ایک پوری تحریک پیدا ہوئی، اور اس تحریک کا پورا انجام یہ نکلا کہ ایک مکمل پاکستان مل گیا جی، الحمدللہ. تو رسپیکٹ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کے کہے ہوئے لفظ جو ہیں وہ معنی کیا رکھ رہے ہیں. زندگی میں ان کو کبھی چھوٹا نہ سمجھیں، ان کو سجائیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ ہے کہ آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے. مشاطہ کہتے ہیں پرانے دور کا بیوٹی پارلر. ٹھیک ہے، اس کو پہلے دور میں مشاطہ کہتے تھے. وہ آتی تھی خاتون اور میک اپ شیک اپ کرنے کے لیے، سرمے ورمے یہ وہ کرنے. کہتے ہیں آرائش جمال کو مشاطہ چاہیے،
بے باغباں رہ نہیں سکتا چمن درست. واہ سبحان اللہ. تو ایک باغبان چاہیے ہوتا ہے جو چمن کو تراشے خراشے خوبصورت بنائے, اور آپ دیکھنے والے کہے گا کہ کیا خوبصورت باغ ہے, اور جس کا کوئی مالی نہ ہو اس باغ کا بھی پتہ چل جاتا ہے یہ باغ کیسا ہے, اس کا تو مالی کوئی نہیں, یہ جھاڑیاں اگائی ہیں اس کے بیچ میں ساری کی ساری. یہ معاشرے ایسے ہوتے ہیں, اور آپ کے الفاظ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں معاشرے کو. وہ باغ دور سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باغ کا مالی کون ہے. باغ امت دا ساوا ہویا دتی یار وکھالی, واصف یار مرن تو پہلے مرنا گل نرالی. واہ سبحان اللہ. تو وہ باغ والے جو ہے نا جی, وہ کرتے ہیں تصوف جو ہے نا جی, وہ کہتے ہیں صوف کاٹنا. کیا کاٹتے ہیں؟ یہ زیادہ بڑی ہوئی جھاڑیاں کاٹتے ہیں, پودے کو خوبصورت بناتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تصوف بیسیکلی, سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے. تو آپ اپنے باغ کے خود مالی ہیں. آپ نے کیا الفاظ بولنے ہیں, آپ کا باغ آپ کے الفاظ سے نمایاں ہو جائے گا کہ آپ کا باغ خوبصورت ہے کہ آپ کا باغ اجڑا ہوا جنگل ہے, جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں اس کے بیچ میں. لہٰذا جن کے ہم ماننے والے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں, انہوں نے کبھی لفظ گفتگو نہیں کی, انہوں نے کبھی زندگی میں برا بھلا نہیں کہا, جب موقع تھا تب بھی نہیں کہا, ذاتی انتقام بھی نہیں, ذاتی انتقام بھی کبھی نہیں لیا, اور ذاتیات کو بھی کبھی ڈسکس نہیں کیا. ہم تو یہ بازار سے ہو کے ہیں تو ساتھ ہی ذاتیات ہماری شروع ہو جاتی ہے, دیکھا ہم نے اس کو. تو یہ باتیں, کئی باتیں نا روک لینی چاہیے, کئی باتیں, کئی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. یہ روکنا باپ کا کام ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کے کیا نہ بولنے سے کیا اچھا ہوا ہے, اور آپ کے بولنے سے کیا برا ہو رہا ہے یا کیا اچھا ہو رہا ہے. یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے. یہی الفاظ فریگرنس ہے, ایسے جیسے کسی کمرے میں کوئی خوشبو چھس کر دینا ایک ہے تو ایک دم سے ایک ہی چھس ہوتی ہے, لیکن ایسے پورے کمرے کے اندر نا معطر ہو جاتا ہے ماحول. تو میں تو اکثر کہا کرتا تھا کہ سرکار واسف جب گفتگو کرتے تھے نا تو درمیان میں ایک بات ایسی شگفتگی والی آتی تھی کہ پورا ماحول معطر ہو جاتا, خوشبوؤں سے بھر جاتا ہے, ایسے چہرے کے اندر رانائیاں آ جاتی تھی, رانائی خیال بھی مل جاتی تھی, تو رانائی جو ہے نا وہ محفل بھی مل جاتی تھی. تو آپ ذات کو ذرا اپنی فوکس کریں کہ آپ کی ذات کم از کم الفاظ کی حد تک دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے, سبحان اللہ, ویسے بھی نہ پہنچائے. آپ کے الفاظ لوگوں کی مدد کے لیے ہوں, ان کی تشفی کے لیے ہوں, ان کے لیے رحمت بن کے آئے الفاظ آپ کے, تو یہ الفاظ پھر آپ کے قبول ہوں گے, ورنہ سارے ریجیکٹ ہیں, سارے فیل ہیں الفاظ جب تک جو قبول نہ ہو. نیکی کیا ہے؟ جو قبول ہو جائے, اور جو قبول نہ ہو وہ نیکی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہ ہدایت بھی دے اور یہ سینس بھی دے کہ ہم ایسے الفاظ استعمال کریں جو خوشبو ہوں, جن سے معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہو, جن سے معاشرے کے اندر نیکی پیدا ہو. آپ کے کہے ہوئے لفظ سے لوگ متاثر ہوں, خوش ہوں, ترقی کریں, دل جمی ہو ان کی. ایسا نہ ہو کہ آپ کانٹے بن جائیں, ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہو جائے. آپ فیصلہ کر لیں آپ نے پھول بننا ہے کہ کانٹا. سبحان اللہ. وہ کانٹوں سے بچتے جائیں, پھول بکھیرتے جائیں, خوشبو ہی خوشبو ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ.